بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. نیا سال اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہر نیا سال اس وقت پاکستان کے لیے اچھی خوشخبریاں اور بہتر جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے بہتر زندگی اور خوشحالی کے لیے جو ہے وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نئے سال کے شروع ہونے پر آپ نے دیکھا کہ مختلف جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں وہ اکانومی کے حوالے سے ہوں، وہ پنجاب کے جو اقدامات ہیں، چیف منسٹر صاحبہ کے جو انیشیٹوز ہیں اس کے حوالے سے ہو، ان تمام کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. پاکستان کی جو حالات ہیں، پاکستان کے اندر مہنگائی کے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور کل جو ہے وہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اوورسیز جو ہیں ان کی طرف سے بھی ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کو ملی ہیں. ان تمام دھمکیوں اور سازشوں کے باوجود جو ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی تو میں اس کو نہیں کہنا چاہتی، ایک فساد گروپ کی ہمیشہ سے جو ایک کوشش رہتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی پیدا کی جائے، ملک کے اندر حالات خراب کیے جائیں، اور اس میں وہ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ جو ریمیٹنسز ہیں، جو اوورسیز پاکستانی اپنے گھر والوں کو یہاں بھیجتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ لیگل طریقے سے نہ بھیجا جائے تاکہ پاکستان کو نقصان ہو. تو گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی اس ملک کے اندر اچھے کام ہوئے ہیں، وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، وہ ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے ہو، ملک کی معاشی حالت بہتر بنانے کے حوالے سے ہو، لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے ہو، تمام کام آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی جو مسلم لیگ نون ہے اس کے ارد گرد ہوتے ہوئے دکھتے ہیں. دوسری طرف ایک اس ملک پہ اتنا بدقسمت ٹائم بھی آیا کہ جو ایک ایسا فساد گروپ اس ملک کے اندر وجود میں لایا گیا، جس کو اس ملک نے بہت عزت دی، اس کے لوگوں کو، لیڈروں کو بہت سر پہ بٹھایا جب کھیلوں کے میدانوں میں تھے، اور اس کے بعد جیسے تیسے کر کے جب وہ حکومت میں آ بھی گئے، اس کے بعد بھی اگر پوری کارکردگی جو ہے وہ نکال کے ڈھونڈ کے دیکھی جائے تو اس کے اندر سے آپ کو جو ہے وہ بھانگ کی کاشت اور انڈے کٹے مرغیاں اور اس کے بعد لنگر خانے جو سیلانی کے تھے اور پناہ گاہیں جو ہیں، پوری کوشش کے بعد صرف وہ ملتی ہیں. اور میں کچھ دن سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کراچی سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اس میں سب سے پہلے جو ہمیشہ سے ان کا ایک طرز امتیاز ہے کہ میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کرنا، میڈیا کو مس ہینڈل کرنا، اور کل تو مطلب یہاں تک ہوا کہ میڈیا کی گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا گیا، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اور اس کی وہ جو ان کی روایت ہے غنڈہ گردی کرنے کی، وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے. ان کا یہ ہے کہ یہ مطلب یہ دہشت گردی سے، فساد سے نہیں جو ہے وہ ہٹ سکتے. اور کل ایک انٹرسٹنگ رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی. بائی دا وے، ایک مہاتما کہا کرتے تھے کہ اگر جو کوئی بھی ان کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی لوگ اگر دہشت گردی کے کسی معاملے میں مطلوب ہوں یا وہ کہیں ثابت ہو جائیں، کوئی فوٹیج آ جائے، تو جو ہے وہ پوری قوم سے معافی مانگیں گے. بہت ساری فوٹیجز جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ پہلے سے بھی آن ریکارڈ موجود ہیں. بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں وہ اس وقت سزائیں کاٹ رہے ہیں، جو اس 9 مئی کے پورا جو لاہور چیپٹر تھا اس کے اندر انوالو تھے. ان کے اندر تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ان کی پوری ایک انوالومنٹ جو ہے وہ موجود تھی. اب ایک فورینزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ریڈیو پاکستان پہ حملے کے حوالے سے، جس میں یہ جو ہے وہ پتہ چلا کہ 9 مئی میں پشاور میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کے اندر یہ لوگ براہ راست ملوث تھے، اور اس میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق ان کی آڈیو اور ویڈیو کا مکمل مواد کا تجزیہ جو ہے وہ فورینزک ایجنسی جو پاکستان میں ایک ہی ہے، جو لاہور میں الحمدللہ، پھر وہی کہوں گی کہ یہ بھی اگر کوئی اچھا اور بہتر کام ہوا تھا وہ بھی مسلم لیگ نون کے میاں شہباز صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور اب بھی اس وقت ایشیا کے اندر
اس کی ایک اچھی رینکنگ ہے اس فورینزک لیبارٹری کی، اور اس دور حکومت میں چیف منسٹر صاحبہ اس کو اور بھی نئے جدید سائنسی طریقہ کار پر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے جا رہی ہیں۔ یہ تحقیقات جو ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ریڈیو پاکستان حملہ کیس ہے اس میں پولیس کو مکمل رپورٹ جمع کرانے کے لیے کہا گیا تھا، اور انہوں نے جو تمام ویڈیوز تھی اس پر حملے کی وہ انہوں نے پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری جو ہے وہ بھیج دیں۔ ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے ان کو جھوٹ بولنے کی، اپنے گناہوں کو نام ماننے کی ایک بیماری ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا فورینزک سائنس لیبارٹری جو ہے وہ لاہور کیوں بھجوائی، مطلب رپورٹ وہاں، بھائی آپ اپنے 13 سال سے صوبے میں ہیں، یہ سوال آپ سے کیا جانا چاہیے کہ آپ نے اپنے صوبے میں آج تک کیا ہے، اور آپ جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں جا کے سڑکیں ناپتے ہیں۔ اور بائی دا وے مجھے اس سے یاد آ گیا، میں بھول نہ جاؤں، کل میں نے دیکھا ایک بچے کا فوٹیج جو ہے وہ بہت جو گود میں بٹھا کے اس بچے کو، ویسے تو آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بچی جس نے سر پہ حجاب لیا ہوا ہوتا ہے، اس کا حجاب سی ایم سے بات کرتے ہوئے گر گیا، تو اس حجاب کو چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ٹھیک کیا تھا، تو اس کے اوپر ایک ہیومن کرائم مچ گیا تھا، او ہو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب اس بچے کو جو ہے وہ گود میں بٹھا کر اس سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ کیا گفتگو ہے، اس کے اوپر پرائڈ لیا جا رہا ہے، اس پر خوشی ہو رہی ہے انہیں، دیکھیں نا وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں میں خیبر پختونخوا سے محنت مزدوری یہاں کرنے آیا تھا اور اب وہ سہیلہ فریدی کو دیکھنے آیا۔ آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے کہ آپ کے بچے ایک تو چائلڈ لیبر کرنے پہ مجبور ہیں، اور پھر وہ چائلڈ لیبر ان کو اپنے صوبے میں بھی نہیں ملتی، وہ چائلڈ لیبر کرنے کے لیے بھی ان کو دوسرے صوبوں میں آنا پڑتا ہے، اور وہاں آ کر اپنے لیے جو ہے وہ روزی روٹی کمانی پڑتی ہے، اس کو بہت پرائڈ لے رہے ہیں۔ ان کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا جو یہ مینوفیکچرنگ پرابلم ہے یا یہ ان بلٹ کر دیا گیا ہے، ان کے اندر ڈیفیوز کر دیا گیا ہے کہ ان کو شرمندگی اور ڈھٹائی کے جو ہے یہ آخری کسی مقام کے اوپر جو ہے یہ لینڈ کرتے ہیں۔ اس فورینزک رپورٹ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم اور ISF کے عامر چمکنی صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ان کی فورینزک تجزیے کے مطابق ان کی پرتشدد سرگرمیوں میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ کنفرمڈ ہوتی ہے۔ ایک USB ڈیوائس سے جو ہے یہ تمام چیزیں، کچھ 16 کے قریب ویڈیوز تھی جو بھجوائی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ، کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ اس پوری جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اس کے شواہد یہاں نہیں ملے، اور چند کلپس کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوز، اور ظاہر ہے یہ وہ تمام مٹیریل ہے جو ان کے لوگوں نے خود اپنی فیس بکس کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا۔ جو CM KP کے ہیں انہوں نے بھی اپنی اس وقت جو ہے وہ کچھ پوسٹیں کی تھی فیس بک کے اوپر کچھ کے، اور بعد میں پھر وہ جب پتہ چلا کہ یہ ایک جو بغاوت کرانے کی ایک کوشش تھی، وہ ایک جس کو یہ انقلاب کہہ رہے تھے، وہ ناکام ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وہ چیزیں جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی، لیکن ریکارڈ تو موجود رہتا ہے۔ اور یہ جو لوگوز ہیں اور یہ جو کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی، اس تک کو جو ہے مائنیوٹلی جو ہے وہ انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی ایڈیٹنگ یا ٹیمپرنگ شامل نہیں ہے۔ اب یہ بہت ایک جو اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک 9 مئی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ فالس فلیگ تھا۔ اب جو ان کے لوگ اس وقت جیلوں کے اندر بھی موجود ہیں، جو وہاں پر کرائم سین کے اوپر بھی موجود تھے، جن سب کی سپرویژن میں، جن سب کی، اور آپ کو مراد سعید کی وہ آڈیو اور ویڈیو نہیں بھولنی چاہیے جس کے اندر اس نے باقاعدہ کہا کہ آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، آپ نے انہی جگہوں پہ جانا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان سے چند جو ہے وہ میٹر کے فاصلے پر کور کمانڈر ہاؤس تھا، اور ایکچولی ان کی منزل وہی تھی، لیکن چونکہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف ان کو جانے نہیں دیا گیا پشاور کے اندر، تو پھر انہوں نے وہ غصے اور اس کے اندر یہ ریڈیو پاکستان کی عمارت میں گھسے، اور گھس کر وہاں پر جو ہے وہ آگ لگائی اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا۔ اب یہ جو یہ پشاور پولیس جو ہے اس کی درخواست پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فورینزک سائنس لیبارٹری کو جو ہے وہ بھیجی گئی تھی، جس کے اوپر ان کے جو وائسز ہیں اور ان کے جو چہرے ہیں وہ میچ کیے گئے۔
اب یہ جو 9 مئی کا جو یہ ریڈیو پاکستان والا، یا بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو انہوں نے تباہی بربادی مچائی، جو مقامات ان کو بتائے گئے تھے وہ وہی مقامات تھے جہاں پہ یا انسٹالیشنز تھی، یا شہداء کی جو ہے وہ یادگاریں تھی، یا یہ اس طرح کے کور کمانڈر ہاؤس اور یہ جگہیں تھیں۔ آج میں نے دیکھا سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ مزار قائد پہ بھی گئے، اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر مزار قائد پر قائد سے معافی ضرور مانگی ہوگی کہ جو ان کے اور ان کے رفقا کار نے مل کر جو جناح ہاؤس کو آگ لگائی تھی، جو اس جناح کے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وہ بے شک آئی ایم ایف کو خط لکھوانے کے حوالے سے ہو، وہ بے شک پاکستان کو سری لنکا بنگلہ دیش بنانے کے حوالے سے ہو، یا اس ملک میں مار دھاڑ جو ہے وہ مار پیٹ گالی گلوچ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے اوپر کوئی ندامت کا، کوئی شرمندگی کا اظہار جو ہے وہ قائد کے ساتھ مزار قائد پہ کیا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، چونکہ اس کے لیے تھوڑی سی شرم اور تھوڑی سی جو ہے وہ ایک احساس، اس ملک کے ساتھ ایک محبت کا احساس جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے برابر میں جناب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی بھی جو ہے وہ بھی وہاں مزار موجود ہے، ہوپفلی وہاں جا کر بھی جو ہے وہ ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، جو نہیں مانگی ہوگی، کہ جو بدتمیزی، جو بےہودگی ان کا لیڈر جو ہے وہ اپنی پوری اس کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں، جو خواتین کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پرائیڈ فیل کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ جا کر کوئی احساس ندامت جو ہے اس کا اظہار انہوں نے بالکل نہیں کیا ہوگا، چونکہ مجھے ان سے اتنی جو ہے وہ موریلٹی کی، اتنی اخلاقیات کی توقع نہیں ہے۔ اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ 16 کے قریب جو ویڈیوز ہیں ان کا فریم بائی فریم جو ہے وہ جائزہ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی، تو یہ بات تو اب دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اب دیکھی جانی ضرور چاہیے کہ جو لوگ سیاستدانوں کو بدنام کر رہے ہیں، جو سیاست کو بدنام کر رہے ہیں، جن کی ساری جو پالیٹکس ہے وہ صرف فساد کے ارد گرد گھومتی ہے، جو صرف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے پر، اور بائی دا وے کل جو ہے وہ بہت شوق تھا جلسہ کرنے کا، ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں، جلسہ کرنے کی اجازت دیں، اور جب جلسہ کرنے کے لیے گراؤنڈ دیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے وہ ٹرکوں کے بیچ میں سے اور ٹریفک روک کے اور پبلک کو جو ہے وہ تکلیف دے کے اپنے فوٹیجز بنوا کر جو ہے وہ مجھے اپنی جو ہے وہ پالیٹکس اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ جس کا انہوں نے نام رکھا ہے، بائی دا وے کوئی 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، کہتے ہیں 2 کروڑ سے بھی اوپر کی ہے کراچی میں، اور اس کراچی میں سے جو جیسے وہ بچہ میں نے آپ کو بتایا وہ اگزامپل ہے، جس بچے کو گود میں بٹھا کے جو ہے وہ بہت خوشی محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر بھی کرتا ہے اور اپنے صوبے سے یہاں جو ہے وہ دھکے کھانے کے لیے آیا ہے، لیکن جو وہاں پہ یہی جو کچھ پختون بیلٹس لاہور کے اندر بھی یہی تھا، وہاں پہ بھی یہی تھا، اور پہلے شروع میں جو ہے وہ بہت قصیدے پڑھے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہی زبان، اور کل تو جو سب سے زیادہ تکلیف دی مجھے، دیکھیے پالیٹکس اپنی جگہ پر ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن تمہارا آئین، تمہارا پاکستان، تمہارا فلانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سی ایم کے پی کے منہ سے ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمہارا پاکستان ان کا پاکستان نہیں ہے، یہ تمہارا آئین ان کا آئین نہیں ہے، یہ کیا ایک جو ایک نئی کوئی سٹوری بلڈ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، یہ کوئی نئی سازش پلان ہو رہی ہے کہ جس کے اندر تمہارا پاکستان، اللہ معافی دے میں وہ بات سوچنا اور جو میرے دماغ میں آ رہی ہے میں کہنا نہیں چاہتی،